نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام حق اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقدہ 7 روزہ آسان ترجمہ اور تفسیر کا چھٹا لیکچر ہے۔ اس میں ہم سورۃ الفیل کا آسان ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل اس کا نزول ہوا۔ اس میں کل آیات کی تعداد 5 ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے بہت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر کے چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے اور ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجئے۔ ابرہہ نے کہا، مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہوا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی عز و جل میں کعبے کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چل دیے۔ ابرہہ نے صبح کے وقت اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اس سے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبے کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھی۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ اس کے سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔
اور جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔